الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر: وإما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ إنه هو السمیع العلیم. صدق اللہ مولانا العظیم. رات گرامی قدر حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر تقریباً اختتام کو پہنچ چکا تھا، اور کل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کچھ باتیں سناؤں گا، بتاؤں گا، جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو اور دینی معلومات میں اضافہ ہو. حضرت امام سفیان ثوری جو ہیں رحمۃ اللہ تعالی، ان کو ائمہ کرام میں گنا گیا ہے، ائمہ فقہ میں بھی، جس طرح امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، یہ چار ائمہ کرام ائمہ فقہ کہلاتے ہیں اور مشائخ کے بھی پیشوا ہیں. بڑے بڑے بزرگان دین، پیران عظام بھی ان کے دامن علم سے وابستہ ہیں. حضرت داتا گنج بخش آپ حنفی ہیں، حضور غوث پاک جو ہیں وہ حنبلی ہیں، امام احمد بن حنبل کے پیروکار تھے فقہ میں. اس طرح اور بڑے بڑے بزرگان دین، حتیٰ کہ محدثین بھی، امام بخاری اور امام مسلم جیسی ہستیاں، یہ امام شافعی کی تقلید کی طرف راغب ہیں. تو یوں سمجھیے کہ علماء ظاہری سے مراد جو قرآن اور فقہ اور حدیث میں تحقیق و تدقیق اور تفتیش و تشخیص کرتے ہیں، ان کو ائمہ فقہ کہا جاتا ہے. اور جو صرف اللہ کے ذکر فکر اور اپنے نفس کی اصلاح کی طرف ہی صرف زور دیتے ہیں، ان کو مشائخ کہا جاتا ہے. لیکن کچھ ایسی ہستیاں بھی ہیں جو مجمع البحرین ہیں، یعنی دونوں پہلو ہیں. جس طرح عبداللہ ابن مبارک بھی کسی حد تک تھے، لیکن وہ امام فقہ نہیں کہلاتے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقہ کے بھی امام ہیں. البتہ آپ کہیں گے جی کہ پھر یہ چار مشہور کیوں اور باقیوں کا ذکر کیوں نہ رہا؟ تو اس لیے کہ فقہ کی تحقیق میں بعض ائمہ کرام کا مرتبہ اتنا بلند اور وسیع اور اتنے وہ بالغ نظر تھے کہ انہوں نے جو قرآن و حدیث سے مسائل استنباط کر کے اخذ کر کے لکھے، بیان کیے، وہ ہر وقت کے ساتھ چل رہے ہیں اور اس وقت کا ساتھ دے رہے ہیں. جس طرح ہمارا دین ہر وقت کے لیے صحیح ثابت ہوتا ہے، کسی وقت میں بھی اونچ نیچ اس میں نہیں آتی، اس طرح ائمہ فقہ میں بھی مقام ہے. بلکہ اس طرح جو مشائخ ہیں ان میں بھی مقام ہے. مشائخ میں بھی چار سلسلے مشہور ہیں: چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی. تو کیا ان کے سوا سلسلہ کوئی نہیں تھا؟ ان کے سوا سلسلے بھی تھے. سلسلہ شاذلی بھی تھا، اویسی بھی تھے، اور بھی کئی ہیں، اب بھی کئی ہیں. لیکن بعض سلسلوں میں اتنی شہرت نہیں پائی کہ وہ مختلف علاقوں میں مستقل طور پر رائج ہو جاتے. تو وہ تھوڑے بہت بزرگوں کے پیروکار ہوئے، بعد میں وہ عام رائج نہ رہا. کیوں نہ رہا یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. جس طرح بعض کی شہرت ہمیشہ رہتی ہے، بعض کی شہرت جلدی ختم ہو جاتی ہے. ہزاروں بزرگان دین ہوئے، لیکن سارے داتا صاحب کی طرح، بابا صاحب کی طرح تو مشہور نہیں ہیں. کئی ہو سکتا ہے ان سے بھی بڑے بزرگ ہوئے ہوں، لیکن ان کی شہرت نہیں، اللہ کو نہیں منظور تھا.
ہمارے یہاں بھی نہیں دیکھتے آپ کے شہر میں جو بندے مشہور ہیں کیا وہ سب سے اچھے ہیں؟ کچھ اچھے بندے بھی مشہور ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اچھے ان سے زیادہ ہیں لیکن اتنے مشہور نہیں ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہے. تو بہرحال سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی باقاعدہ مسلک تھا اور کچھ عرصہ وہ رائج بھی رہا، لیکن آج کل اس مسلک کے عموماً لوگ نہیں پائے جاتے، اور وہ ہے اسلام میں داخل اور مسلمانوں کا یہ ایک فقہی گروپ ہے. لیکن جس طرح امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے انداز میں کچھ تھوڑا بہت فرق ہے، کوئی بلند آمین کہتا ہے، کوئی آہستہ آمین کہتے ہیں، کوئی امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، کوئی امام کے پیچھے نہیں پڑھتے. یہ تو اہل حدیث ہے نا، یہ تو برے ہیں اور بعض عقائد کی وجہ سے، پر نہ صرف اتنی وجہ سے برے نہیں کوئی ہو سکتا. یہ تو ائمہ کرام میں بھی اختلاف ہے نا کہ بعض پیچھے فقہ آمین پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، بعض نہیں پڑھتے. اس طرح بعض کانوں تک بلند کرتے ہیں، بعض یہاں تک کرتے ہیں. یہ تو اتفاق ہے نا کہ اہل حدیث ان میں سے بعض کے ساتھ ملتے ہیں، ہمارے ساتھ نہیں ملتے. اس طرح کی ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے. امام مالک کے جو پیروکار ہیں وہ سنی ہیں، امام مالک کے پیروکار سنی ہیں مگر ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں. مگر ہمارے ہاں عام طور پر شیعہ چھوڑ کر پڑھتے ہیں، اس وجہ سے ہم جو ہاتھ چھوڑ کر پڑھے اس کو برا سمجھتے ہیں. اس وجہ سے نہیں کہ ہاتھ چھوڑ کر پڑھنا لٹکا کر یہ برا ہے، کیونکہ امام مالک کے پیروکار بھی ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے ہیں ناساتھ. لیکن ہمارے ہاں چونکہ ان کی نشانی ہے یہ، اس وجہ سے ہم ان کو عقائد کی وجہ سے برا سمجھتے ہیں، صرف ہاتھ چھوڑنے کی وجہ سے برا ہم نہیں سمجھتے. سمجھ آئے بات؟ تو ہاتھ چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں. مثلا ہاتھ چھوڑ کر بھی بندہ ادب سے کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں، یہ بھی ایک ادب کی شکل ہے، یہ بھی ایک ادب کی شکل ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح زیادہ ادب ہے. امام ابوری فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہاتھ یہاں بندھے ہوئے ہوتے ہیں، لہذا یہاں باندھنے چاہیے. وہ کہتے ہیں جب بندہ فوت ہوتا ہے تو ہاتھ ساتھ چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں، بندھے ہوئے نہیں ہوتے، لہذا ہاتھ چھوڑ کر پڑھنے چاہیے. تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دونوں انداز میں ثابت ہوگا. سمجھ آ گئی بات؟ تو اس وجہ سے یہ میں اس لیول پر بات سمجھاتا ہوں کہ آپ میں بالکل جو کمزور ہے ذہنی طور پر وہ بھی بات سمجھ جائے، ورنہ ظاہر ہے کہ عقل مند تو پہلی مرتبہ سمجھ آتے ہیں. تو اس طرح سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک مسلک اور مذہب تھا جو اسلام کے اندر ہی تھا، اسلام کے دائرے میں ہی تھا، لیکن تھوڑے تھوڑے فقہی اختلافات آپس میں تھے. جس طرح آپ سنیں گے کوئی بات. تو آپ بہرحال امام فقہ بھی ہیں اور مشائخ کے بھی پیرو پیشوا ہیں، اور محدثین میں بھی آپ کا ذکر ہوتا ہے. اور محدثین میں آپ کا اتنا خصوصی مقام ہے، یعنی آپ سے روایات چلتی ہیں. جب ہم بخاری مسلم میں پڑھتے ہیں تو ان سفیان کے ساتھ آپ کا نام آتا ہے کہ یہ اس کے راوی سفیان ہیں، ان سے فلاں سے، ان سے فلاں نے سنا. بلکہ آپ کو حدیث سے اتنا شغف تھا کہ جہاں کہیں سنتے کہ کسی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زمانے میں بنی بنائی کی حدیثیں کتاب کی نہیں تیار تھیں کہ خرید لاؤ اور پڑھتے رہو، یہ تمہیں آسانیاں ہیں. اس زمانے میں احادیث بعض بندوں کو کچھ یاد ہوتی تھی، تو کسی کے پاس پتہ چلتا کہ ایک حدیث بھی یاد ہے، تو چاہے وہ کتنا معمولی ہوتا اور چاہے کتنا فاصلہ ہوتا، آپ فاصلہ طے کر کے ان کے پاس پہنچ جاتے تھے. بلکہ یہ سارے محدثین کا یہی طریقہ تھا، اور یہ بھی نہیں دیکھتے تھے کہ یہ بندہ معمولی ہے. یہ اس طرح ہوا جس طرح مجھے پتہ چلے کہ بھئی کوئی علم کی بات آپ میں سے یہ درویش جو ہے ہمارا اس کے پاس ہے، تو میں اس کے گھر چلا جاؤں. تو ظاہر ہے لوگ پوچھیں گے کس طرح یار میں اس سے ایک علم کی بات سیکھنے آیا ہوں. کمال ہے جی، آپ کہاں آپ اور کہاں وہ علم کی بات سیکھتے پھرتے ہیں. تو آپ حیرت زدہ ہی ہوں گے نا.
لیکن مجھے آر نہ ہو کہ اگر اس کے پاس ہے تو میں وہ حاصل کر لوں۔ تو حضرت کو ایک ابراہیم نخعی تھے غالباً، نام ابراہیم نخعی، وہ بھی ایک اچھے پائے کے عالم تھے حدیث کی، لیکن آپ کے مقابلے میں ان کا مرتبہ کافی کم سمجھا جاتا تھا لوگوں میں، لیکن بہرحال حدیث سے وہ بھی آشنا تھے۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے ان کو کہا کہ آپ آئیں میرے پاس، میں آپ کو حدیث سناؤں گا۔ تو آپ اس مقررہ ٹائم پر صبح سویرے تیار ہو کر پہنچ گئے ان کے در دولت پر۔ اس طرح جس طرح حضرت فقی اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کوئی کسی مسجد کا امام کہے، میں اچھی مثال دیتا کہ سمجھ آ جائے کہ کیا معاملہ تھا، ان کو کہے جی آپ میرے پاس آئے، میں آپ کو حدیث پڑھاؤں گا، ہے جی، تو وہ صبح سویرے تیار ہو کر اس کے گھر پہنچے ہوئے ہوں دروازے پر۔ جب وہ پہنچے دیکھا کہ وہ سچ مچ آئے کھڑے ہیں، تو انہوں نے معذرت کی اور کہنے لگے کہ حضرت میں نے تو آپ کی علمی عظمت کو تو دیکھا تھا اور محسوس کیا تھا، تو میں نے آپ کا ادب اور تواضع اور عاجزی کا ذرا امتحان کرنا چاہا تھا کہ مجھ جیسے معمولی طالب علم کے پاس بھلا اگر آپ کو میں کہوں تو آپ تشریف لے آتے ہیں حدیث پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے کہ نہیں؟ تو میں نے آپ کو بہت عظیم پایا ہے، اور واقعی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی سچی پکی دائمی محبت ہے کہ آپ میرے جیسے معمولی بندے کے دروازے پر چل کر آ گئے کہ یہ مجھ کو حدیث سنائیں گے۔ تو میں تو یہ صرف آپ کا جائزہ لینا چاہتا کہ آپ میں علم تو بے انتہا ہے، لیکن ادب اور تواضع اور عاجزی بھی ہے یا تکبر ہے؟ عموماً علماء میں تکبر ہوتا ہے کہ نہیں؟ ظاہر باب میں سے کوئی کہے کہ آپ صاحب یہ آج میرے پاس آئے، میں آپ کو کوئی قرآن کریم کا ترجمہ سمجھاؤں گا، تو شاید میں بھی یہ کہوں گا لو یہ مجھے کیا سمجھائے گا، لیکن میں اگر پہنچ جاؤں تو یہ بڑا ادب ہے، بڑا تواضع ہے، بڑی عاجزی کی بات ہے۔ تو یہ ایک طریقے سے میں سمجھا رہا ہوں کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے پائے کے عالم، فاضل، امام فقہ کے اور محدث اور مشائخ کے بھی پیر و پیشوا، اور اس کے باوجود اتنے ادب اور اتنی عزت تھا، اس وجہ سے آپ کو اہل طریقت میں بھی ٹاپ پر شمار کیا جاتا ہے اور اہل شریعت میں بھی ٹاپ پر شمار کیا جاتا ہے۔ اور آپ کی گفتگو امام ابو حنیفہ، امام شافعی ان حضرات کے ساتھ آپ کے تبادلہ خیالات بھی ہوتے تھے، اور اپنی رائے بھی مسائل میں یہ ایک دوسرے کو پیش کرتے تھے، اور اگر اب دوسرے کی رائے وقی ہوتی تو آج کل کے مولویوں کی طرح جھگڑا نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کو قبول کرتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ یہ وہ اسلاف ہیں جن کو اللہ کریم نے چن لیا۔ سچ تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد جو ان کے پاس، پھر ان کے بعد جو آئیں گے، یہ تقریباً تبع تابعین میں بنتے ہیں، یعنی یہ ان میں سے ہیں جنہوں نے ان کو دیکھا، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا اور صحابہ نے رسول اللہ کو دیکھا۔ اور یہ بھی لکھا گیا کہ آپ پیدائشی طور پر بھی اللہ کے مقرب اور ولی تھے۔ ماں کے جب پیٹ میں تھے تو من جانب اللہ کی طرف کہ ان کی والدہ نے کسی پڑوسی کی کوئی چیز ان کے ہاں بلا اجازت چکھ لی، کسی پڑوسن کی کوئی چیز بغیر پوچھے وہ کھا لی، تو آپ پیٹ میں اس اضطراب شروع ہو گیا، جس طرح کوئی تڑپتی ہے شے، کوئی اضطراب شروع ہو گیا، اور وہ اس وقت تک ختم نہ ہوا جب آپ کی ماں نے اس سے جا کر معافی مانگ کر وہ اس کی اجازت نہ لی کہ مجھ کو یہ میں نے کھا لی ہے تمہاری چیز، تو اس کو مجھ کو معاف کر دو، اس وقت سکون ہوا، ورنہ پیٹ میں اضطراب اور اضطرار کی حالت پیدا ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کتنے بلند مرتبہ تھے۔ آگے بھی ایک دو باتیں سنائیں گے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بڑے ہی اللہ کے مقرب تھے، کیونکہ اللہ اپنے خاص الخاص پیاروں کو ہی اتنی حفاظت کرتا ہے
آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی کوئی حدیث ایسی نہیں سنی جس پر عمل نہ کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ رسول اللہ کا جو ارشاد سنا اس پر عمل ضرور کیا۔ تو کیوں کہہ لیجئے کہ سنت رسول کے سانچے میں ڈھل گئے۔ یہ آپ کا نام تو سفیان ہی تھا، یہ جو سوری آپ کا نام پڑا نا، سوری، یہ سوری وہ انگلش والا سوری نہیں ہے سین کے ساتھ SORRY، بلکہ یہ عربی مکلف سوری ہے، اور عربی میں سے کے ساتھ ہے، سا کے ساتھ 3 نقطوں والی ہوتی ہے نا جو سا، تو سور، تو سوری، اس طرح غار سور ہے، تو سور کہتے ہیں عربی زبان میں اس کو، گائے بیل کو کہتے ہیں سور، اور سوری ہوا جو بیل کی طرح ہو، یا بیل والا ہو یا بیل جیسا ہو، سوری۔ جی میں آپ فلانا تھا ٹھگا ہے، نہیں سمجھے؟ اب مائنڈ نہ کرنا ادب کے لیے، میں یہ نہیں کہہ رہا، ورنہ میں آپ کو ذرا محظوظ کرنے کے لیے، جی میں آپ کا کس کہ ٹھگا، تو سفیان سوری کا معنی ہماری بولی میں یوں بنے گا سفیان ڈھگا۔ اب آپ کہیں گے جی سفیان ڈھگا کیوں مشہور ہوا، تو سن لو مزے کی بات، اتنے مقرب تھے اللہ تعالیٰ کہ ایک دن مسجد میں پاؤں لمبے کر لیے۔ مسجد ادب کا مقام ہے، جتنا اللہ کا قریبی ہوتا ہے اتنا مسجد کا ادب زیادہ کرتا ہے، کہ تم اللہ کے دربار میں آ بیٹھے ہو، اللہ کے دربار میں، اللہ اکبر، اللہ العظیم کے دربار میں آئے بیٹھے ہو۔ ذرا تھانے جا کے بہت تے سنگڑے دے بیٹھے ہوں، حالانکہ کیا تھانے دار، کیا پدی کا شوربہ، تھانے دار کی کیا حیثیت ہے؟ تو جس کو یہ احساس ہوتا ہے نا کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، جتنا مقام مرتبہ، جتنی معرفت اللہ کی ہوتی ہے اتنا ہی اس کا بیٹھنے کا انداز پر ادب ہوتا ہے۔ تو اصل میں تو ہم ٹھگے ہیں کہ ہم مسجدوں میں، کیونکہ ہے ہی جو عوام، تو پھر اللہ تعالیٰ کو پتہ کہ یہ اجاڈ جاہل ہیں، اس وجہ سے ہم پر رحم اس کا حاوی ہے، ہمیں اس کی رحمت نے اپنی آغوش میں لے رکھا ہے۔ ہمارا حال تو یہ مسجدوں میں چوکڑیاں مارتے ہیں، مسجدوں میں لیٹتے ہیں، مسجدوں میں جسم پر شاگردوں کو چڑھا کر دبواتے ہیں، مسجدوں میں وہ صرف جائز والے فتوے پر عمل کرتے ہیں کہ چلو مجبوری حالت میں تھک جائے بندہ اور نیت وہاں عبادت کی ہو تو چلو کوئی بات نہیں، جائز۔ جس طرح اعتکاف والا، تو اعتکاف کی نیت بھی کی ہوئی ہوتی ہے، میں نے تو صاحب بھی کر کے آیا کریں، تو اس فتوے کی روح سے گنجائش ہمیں مل جاتی ہے، سو بھی جاتے ہیں۔ اور کئی لوگ تو بغیر اعتکاف، بغیر عبادت کی نیت کے ویسے ہی دوپہر مسجدوں میں جا کر نکالتے ہیں، ماہ رمضان میں خاص طور پر، بلکہ آگے پیچھے بھی اگر مسجد میں اے سی لگا ہوا ہو پھر تو سبحان اللہ، سارے پلے دار مسیت چندے نگلا منڈیل مسیت کسی زمانے میں ہوتے تھے، اب بھی شاید ہوتے ہوں گے، یہ شاید تالا لگا لیتے ہوں کیونکہ اب امیر مسجد ہے۔ جب غریب مسجد تھی ہمارے زمانے میں تو پلے دار آ کے سارے دھوپے کام کر کے نا، تو اندر زور کے وقت میں تے محمد باقر مرحوم بو اللہ دے سہی لس جی میں پڑھاس جی میں تو چو نکلی، وہ تو بجلی بھی کوئی نہیں ہوتی سی نا۔ تو یہ ہماری بے ادبی ہے کہ ہم لوگ عامی ہیں یا بے ادب ہیں، یا زیادہ سے زیادہ فتوے کی روح سے اس پر فتوے پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن آپ اتنے برگزیدہ تھے کہ مسجد میں آپ نے ذرا پاؤں لمبے کر لیے، تھک گئے نا، نوافل پڑھتے، اللہ اللہ کرتے، تو غیب سے آواز آئی کہ او سوری دیکھ کس دربار میں بیٹھا ہے۔ ہم عاطفے اب دیکھو یاروں سے کیسے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، وہ ٹھگے دیکھ کہاں بیٹھا ہے،
کس دربار میں بیٹھے ہو؟ کس دربار میں اس طرح ٹنگا لمیاں کر کے بیٹھ ہے؟ تو اس وقت سے چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ غیب نے آپ کو سوری کہا تو اپنے منہ پر تمانچے مارنے لگے اور فرمانے لگے او بے ادب، دیکھ تو نے بے ادبی کی تو تیرا نام انسانیت سے ہی نکال دیا گیا. یعنی انسانوں میں سے ٹھگا بنایا تھا. ٹھگا انسان ہوں سب سے اعلیٰ تو انسان ہے نا، کہ دیکھ تو نے بے ادبی کی تو تیرا نام انسانیت کے صف سے نکال دیا گیا. اب آئندہ ایسی جرت نہ کرنا. پھر ایسے پاؤں سمیٹے کہ موت کے ساتھ ہی کھلے. پھر لیٹتے بھی تھے نا، کہیں بھی لیٹتے تھے تو پاؤں سمیٹ کے، پاؤں لمبے کر کے نہیں لیٹتے تھے، پاؤں سمیٹ کے. اور سنت بھی اس طرح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں تھوڑے سے سائیڈ کے بل لیٹتے تھے اور اپنے گھٹنے ذرا آگے کو نکال کر پاؤں تھوڑے سے سمیٹ کر. کیونکہ ایسا سونے والا جو ہوتا ہے نا وہ مؤدب اور مہذب اور بیدار مغز ہوتا ہے. کیونکہ اس طرح بڑی گہری نیند نہیں آتی، وہ ایسا سوتا ہے کہ جاگتا ہی سمجھو ہوتا ہے کہ تھوڑی سی آہٹ ہوئی جاگ پڑا. اور ایک وہ سونے کا انداز ہے جو معذرت ہمارے بڑے موٹے موٹے نوجوان سوتے ہیں مدے، ایک ٹانگ مشرق میں ایک ٹانگ مغرب میں ہے، کہیں پیٹھ ہے چٹان کی طرح پڑی، کہیں سر پڑا ہے کدو کی طرح. 8 بجے ماں پیٹ رہی ہے، اٹھو اٹھو اٹھو، تیرا پیو آمن والا ہے، کر لینا تھا ٹھیک. تو یہ بھی اچھے زمانے کی بات ہے. ان کا پیو تو بھی ڈرنے کو نہیں، پیو سے وہ ڈرتا ہے بیگو بدتمیزی نہ کرے. تو اپنے معاشرے کی حالات بھی دیکھتے جائیے، ساتھ ساتھ توجہ دلاتا ہوں. اور ان اللہ والوں کا دور دیکھیے. اور کتنا پھر ایک مرتبہ ایسا ایک اور بار بھی ہوا تھا کہ آپ چل رہے تھے اور پاؤں جو تھا وہ کسی کھیت میں جا پڑا جو آپ کا نہیں تھا اور وہ گیلا تھا کھیت، جوتے کو کیچڑ لگ گیا. ہوتا ہے نا پاؤں لگا ہوا. اس وقت آپ کو غیب سے آواز آئی کہ سوری دیکھ کہاں قدم رکھتا ہے، کہ دوسرے کے کھیت میں قدم رکھا ہے، پاؤں سے مٹی لگی ہوئی، اب نکلے گا تو مٹی ساتھ جائے گی تیرے. تو دوسرے کے کھیت کی مٹی تو پاؤں کے ساتھ لگا کر لے گیا تو دینا نہیں روزے قیامت کسی کا حق. کسی کی اتنی مٹی بھی بغیر اجازت لینی جائز ہے؟ آپ بتائیں. لیکن ہم تو اس باتوں پر غور نہیں نہ کرتے. ہاں میں کبھی کبھی پاگلوں کی طرح ان کو بھی پھانسی چڑھائے ہوئے ہوتا ہوں، اور ادھر ادھر چونکہ ہماری اینٹیں بھی ادھر جا پڑتی ہیں اور آمنے سامنے والے بھی بغیر پوچھے کہ مرتبہ ضرورت پڑے تو ہماری اینٹیں ادھر لے کر موٹر سائیکل درست کرنے لگتے ہیں. تو پھر وہ 2-4 پڑی ہوں تو میں کہتا ہوں یار دیکھ تو اس کا نمبر تو ملاؤ، یار اس کا نمبر تو ملاؤ. کئی مرتبہ وہ پھر نمبر یہ میں کہتا ہوں یہ نمبر دے، یہ کہتی ہے یہی ہمارا ہی نمبر ہے جی، وہی نمبر ہے جو اندر والی. میں کہتا ہوں اٹھا لاؤ. پھر ان میں دیکھتا ہوں کہ ایک میری کچیلی بھی ہے، دیکھتا ہوں یار اس کا، پھر جاتا ہوں دیکھتا ہوں اس کا تو نمبر اور ہے، اس کو اٹھاؤ واپس بھیج کے آؤ. یہ ہماری نہیں ہے تو یہ ظہور کے دروازے کی ہے، یہ ظہور ہمارے سامنے. ان کے بھی آگے تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے تھڑا، تو وہ موٹر سائیکلوں والے وہاں سے بھی اینٹ اٹھا لیتے. اب میں یہ کوئی کرتا نہیں ہوں، میں اپنی بات اظہار تقویٰ نہیں کرتا کہ میں سپاہی کا ہوں، لیکن ڈرا ہوا ہوں چونکہ ان بزرگوں کی باتیں پڑھتا ہوں نا، ورنہ میں نے تو بڑا کچھ کھایا ہوگا دوسروں کا، اللہ تعالیٰ معاف کرے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں بچ کر رہا، پتہ نہیں کتنا دوسروں کا حق میری طرف آیا. عام طور پر تو میرے سارے پلاٹ چھوٹے ہیں، دوسروں سے جتنے ہیں کاغذوں میں اتنے سے چھوٹے ہیں. الحمدللہ بڑے نہیں ہیں، چھوٹے ہیں جو میرے علم کے مطابق تو ہیں. کسی کے 2 مرلے کام ہیں، کسی کے 10 مرلے کام ہیں. اس اکیڈمی کے بھی 10 مرلے کام ہیں پیمائش میں. لیکن پھر بھی ڈرتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں دوسروں کو کا نہ نکلے، میرا نکلے تو چلو لینے دار تو ہوں گا. اگر اللہ نے بخش دیا
ویسے ہی تو ٹھیک ہے، ورنہ ہو سکتا ہے 4 نیکیاں ضرورت میں مل جائیں. لیکن ایسا میں بعض اوقات پھر ان بچوں کو دقت ہوتی ہے. لیکن یہ بچہ تو بالکل ڈھل گیا میری طبیعت میں. کسی نئے بچے کو دقت ہوتی ہے، کدے چائل جاؤ تو کدے چائل جاؤ مرو. تو یہ اس لیے کہ ان بزرگوں کی باتیں پڑھی ہیں، اور جو بندہ دوسرے بزرگوں کی باتیں پڑھتا رہے نا تو اس کو کچھ نہ کچھ توفیق ہو جاتی ہے. اس وجہ اللہ والوں کی باتیں سنتے رہنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے، اس سے بندے کو کچھ نہ کچھ توفیق ضرور ہو جاتی ہے. آپ کا ایک قول یہ بھی آخری بات بیان تھا، پھر اصل بات کہوں گا جس کے لیے میں نے آیتیں پڑھی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جو علم حدیث کا طالب علم ہو اس پر بھی زکوٰۃ پڑتی ہے. کس نے پوچھا کہ حضرت اس پر زکوٰۃ کتنی؟ فرمایا 40واں حصہ. وہ کیسے؟ فرمایا کہ جو 200 حدیثیں پڑھے کم از کم 5 پر تو خود عمل کرے نا. 40واں حصہ جو زکوٰۃ پڑتی ہے تو یہ بھی زکوٰۃ ہے. حدیث کے علم پڑھنے کی بھی زکوٰۃ ہے کہ کم از کم 200 جو حدیثیں پڑھی ہیں، اور ہم نے تو ہزاروں پڑھی ہیں، پوری سے آئی پڑھی ہے، لیکن اگر ہم اس میں کچھ 40 پر بھی عمل نہ کریں تو ہم نے کیا کیا؟ گویا علم کی زکوٰۃ بھی ادا نہ کی. تو جو بندہ 40 نصیحتیں سنے، جس طرح آپ کو میں نے شاید 40 سے زیادہ کتنی سنا چکا ہوں، تو ان میں سے کوئی یار ایک پر تو عمل کرنا چاہیے کم از کم. تو 40واں حصہ تو زکوٰۃ دو نا، اور 100 پر 2.5 اور 200 پر 5 ہو جائیں گی نا. کم از کم 5 پر تو عمل کرو. یہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے. تو گویا یہ آپ کے اقوال بھی بتاتے ہیں آپ کے افعال کی طرح کہ آپ کتنے محتاط تھے عمل کے سلسلے میں. اب یہ جو میں نے ابتدا میں خطبہ کے ساتھ 2 آیتیں پڑھی، وہ بھی اس لیے کہ آپ کو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا فقہی اور آپ کا علم قرات کا یعنی مقام و مرتبہ بتاؤں. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھنے سے شروع کرنے سے پہلے تحفظ جو ہے وہ مسنون ہے، سنت ہے مؤکدہ کہ اس کو تحفظ پڑھا جائے، بلکہ واجب ہی سمجھنا چاہیے، کیونکہ صراحتاً قرآن کریم میں اس کا حکم آیا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بس جب تو قرآن پڑھے تو پناہ پکڑ اللہ کی شیطان مردود سے. اس آیہ پاک کے حکم کے متحد آپ نے دیکھا ہوگا ہر قاری بھی اور آپ لوگ بھی جب قرآن کریم شروع کرتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. بسم اللہ کا علیحدہ حکم ہے، یہ پڑھتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ بعض ہمارے جو تیری برادری نقیب محفل ہوتے ہیں، چونکہ آج کل علم بہت کام ہے نا، خیر گناہ تو کوئی نہیں، تو وہ نقابت شروع کرنے سے بھی پہلے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ، بلکہ کہ نعت پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. تو اس وقت میرے جیسا کوئی احساس ہوتا ہے کہ اس بیچارے کو چلو ثواب کا ہی کام کر رہا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ نعت پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ وغیرہ پڑھنا یہ مسنون نہیں ہے. قرآن کریم سے پڑھنے پہلے اعوذ باللہ ضرور پڑھنا چاہیے. تو ہم سارے کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ قرآن کریم میں بھی فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر قل اعوذ برب الناس، یہ بھی ہے. تو اعوذ کا لفظ پڑھتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ آپ کے جو ائمہ قرات ہیں ان میں کچھ فرق سے پڑھتے ہیں نا کہ نہیں؟ یہ بعض مولوی حضرات کو بھی میں نے دیکھا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، چاہے پتہ نہ ہو کہ یوں کیوں پڑھتے ہیں، صرف اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ چونکہ میں ہوں. یہ میں جانتا ہوں اندر والی باتیں.
ورنہ یا تو پھر پوری روایت ہی وہ جانتا ہو نا، پھر تو مانا جائے۔ تو یوں بھی پڑھتے ہیں، یہ امام احمد بن حنبل پڑھتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ہم نہیں پڑھتے۔ اب یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ اس لیے کہ قرآن کریم میں جس طرح یہ آیت آئی نا فَإِذَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اس طرح ایک آیت یہ بھی ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وہاں چونکہ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آیا، یہ میں آپ لوگوں کے لیے سچ پوچھے نا، اس لیے تجھ کو راستے سے ڈھا کر آیا ہوں، اس کے لیے خاص طور پر یہ سمجھا رہا ہوں، اور دوسروں کو بھی فائدہ ہو رہا ہے کہ چونکہ وہ انہ هو السمیع العلیم بھی آیا ہے قرآن کریم کی دوسری آیت میں، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر شیطان تجھ کو کوئی چوکا لگائے، تجھ پر کوئی حملہ کرے، تینوں کو چوبہ مارے، تجھ کو کوئی برا خیال پیدا کرے، تو فاستعذ باللہ، تو اللہ سے پناہ مانگ، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو وہ سننے والا جاننے والا لفظ اس آیت سے لے کر اس کے ساتھ ملاتے ہیں اور پڑھتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اور امام ثوری اور امام اوزاعی، یہ امام ثوری جن کا نام اب آ گیا اسی لیے محنت کی ہے، امام ثوری اور ایک امام اوزاعی بھی ہیں، ان کا بھی مذہب زیادہ نہیں چل سکا، تو امام اوزاعی، اس طرح ابراہیم نخعی کا بھی ایک مسلک تھا، وہ نہیں چلا زیادہ عرصہ پھر، تو امام ثوری اور امام اوزاعی یوں پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ هو السمیع العلیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ هو السمیع العلیم۔ اور ایک اور بزرگ امام ہے وہ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ هو السمیع العلیم، اللہ هو السمیع العلیم۔ یہ غالباً امام ثوری اور امام اوزاعی کا یہ فرق ہے کہ ایک انہ هو السمیع العلیم پڑھتے ہیں، ایک اللہ هو السمیع العلیم، معنی ایک ہی ہے، نہیں سمجھو، مطلب ایک ہی بنتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے کہ جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو کہا کہ آپ یوں پڑھیں استعیذ باللہ من الشیطان، استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ هو السمیع العلیم، نہیں سمجھے؟ یہ حدیث میں آتا ہے، جبریل نے کہا آپ پڑھیں استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ هو السمیع العلیم، تو یہ بھی معنی وہی ہوگا استعیذ باللہ من الشیطان۔ تو اس طریقے سے یہ مختلف انداز میں ان کو پڑھا جاتا ہے۔ اب وجہ اس کی میں نے بتا دی ہے کہ چونکہ دو جگہ حکم آیا، یہ آپ کو فائدہ رہے گا، دو جگہ حکم آیا نا، ایک جگہ تو آیا فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو فاستعذ آیا، اور دوسری جگہ آیا کہ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کس طرح فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم، تو انہ هو السمیع العلیم والے حصے کو اس آیت میں سے اس میں شامل کر لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے، اور چونکہ اعوذ بھی قرآن کریم میں آتا ہے، تو فاستعذ کا معنی امام ابو حنیفہ شافعی سمجھتے ہیں کہ چونکہ فاستعذ تو حکم ہے نا کہ استعاذہ کر، پناہ طلب کر، تو پناہ طلب کرنے والا طلب کا لفظ نہ بھی استعمال کرے، یعنی استعیذ کا معنی میں پناہ طلب کرتا ہوں، اور اعوذ میں پناہ لیتا ہوں۔ اس طرح میں کہوں یہ تم پانی طلب کرو، تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ محمد احمد میں پانی طلب کرتا ہوں، اور یوں بھی کہتے ہیں محمد احمد پانی دے، تو مطلب تو ایک ہی ہے نا، ان کو خاص معنی میں فرق نہیں پڑتا، لیکن بزرگوں نے، ان لوگوں نے اتنی بھی باریکیوں تک سوچا ہے کہ جب اللہ نے استعیذ کا لفظ استعمال کیا تو ہمیں وہی لفظ استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انہ هو السمیع العلیم بھی ساتھ استعمال فرمایا تو بہتر ہے کہ ہم وہ لفظ بھی اس میں شامل کر لیں تاکہ برکت اور زیادہ شامل حال ہو جائے۔ اور بعض ائمہ کرام نے سمجھا کہ اختصار کے ساتھ وہ مفہوم ادا کر لینا کافی ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کافی ہے، وہاں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان فرمائی کہ میں سمیع علیم بھی ہوں، لیکن ہمیں تو صرف شیطان مردود سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا، تو لہٰذا ہم مختصر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔
اور یہی وجہ ہے، اب یہی فرق ہے کہ مسلک زیادہ مقبول کون سے ہوتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، ہمیشہ اگر آپ کسی کتاب کا کوئی خلاصہ خریدیں یا کوئی قابل عمل چیز لیں تو آپ وہ لیں گے جسے مختصر اور ٹو دی پوائنٹ بات ہے، مختصر بھی ہو اور ٹو دی پوائنٹ بھی ہو، آپ وہ خلاصہ خریدیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ یا آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں تو آپ وہ دوائی خریدیں گے جو سستی بھی ہو، ہر جگہ سے مل بھی سکتی ہو اور زیادہ مؤثر بھی ہو۔ تو اسلام بھی اسی طرح وہ دین ہے جو سب دینوں سے زیادہ ٹو دی پوائنٹ، عقل کے مطابق، ضرورت کے مطابق، ہر دور میں کام آنے والا، غریب امیر بادشاہ فقیر سب کو یکساں مفید، اور جس پر عمل کرنا آسان ہو۔ حالانکہ دوسرے مذاہب جو ہیں اس لیے اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اسلام میں شادی بھی سنت، کاروبار بھی سنت، عبادت تو عبادت ہی ہوئی۔ لیکن دوسرے مذہب، کوئی بھی مذہب دیکھ لو، ہندوؤں کا، عیسائیوں کا، ہم ایک ایک کا موازنہ کریں نا، اور اگر آپ کو ٹھڑک اور شوق ہو تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ یہ خدائی مذہب ہے، اور وہ یا تو خدائی ہے ہی نہیں، یا خدائی تھے تو بعد میں لوگوں نے گڈ مڈ کر دیے، یا تھے بھی تو پھر کسی اور وقت کے لیے تھے جب زمانہ سادہ تھا، آج کل وہ کام نہیں دے سکتے۔ مثلا ہندو مذہب میں بزرگی کے لیے کیا ضروری ہے کہ ماچل آ کے بہ جاؤ، جسم اتنے راکھ مال لو، کیوں جی بچر بن کے بہ جاؤ۔ کیا آج کے دور میں ایسا مذہب جو ہے اور ایسا بندہ جو ہے وہ پہنچا ہوا ہو؟ کیوں جی یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بعض بزرگ ہمارے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ہاں بھی تھوڑا تھوڑا اثر ہے کہ ہر پاگل رالوں والے نوں جڑا کھیڑیاں دا پانی پیندا پھرے انہوں نے پہنچیا ہوا ہے، تو یہ ہندوؤں کے اثرات ہیں۔ کوئی پاگل ہو تو ویسے پاگل ہے، اللہ اس کو معاف کرے گا، جنت میں چلا جائے گا، لیکن وہ بندہ ضروری نہیں کہ وہ ولی اللہ ہو۔ کوئی جماندروں پاگل بھی تو ہوں تو ہر جڑا جماندروں پاگل انہوں نے پہنچیا ہوا ہے، اس طرح کی نہیں۔ یہ جڑا مجھو ننگا بیٹھا ہوئے کام والی سرکار گالاں کڑدا ہوئے ایڈیاں ایڈیاں، انہوں نے پہنچا ہوا ہے بھائی جنہوں گال کٹ دے گا وہ جناب پار ان کا کام فٹافٹ ہو جائے گا، جاندے ہیں کام جاندے ہیں فائدہ۔ تو یہ جاہلانہ سے خیالات ہیں۔ اسلام دین طہارت ہے، دین نظافت ہے اور دین عمل ہے۔ اس میں بڑا توازن ہے، بڑا حسن ہے، بڑا اعتدال ہے۔ دنیا کو، دین کو، ہر شے کو سنبھال کر بندہ چلتا ہے اور مقام بھی بہت اونچا مل جاتا ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ حرص و ہوا کو اپنے اوپر مسلط نہیں کر لینا چاہیے کہ بندہ حرص و ہوا کی خاطر اللہ کو، رسول کو، ان کے حکموں کو بھلا کر پھرتا ہو، تو وہ پھر نہیں، وہ تو پھر نرا دنیا داری ہو گیا۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔